الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظم تعلیمات صاحب دامت برکاتہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ پروگرام بہت مختصر ہوگا۔ اسی اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ حضرات سے عاجز دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، علم اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ کی ذات ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ جب اللہ کی ذات ازلی ہے تو اللہ کی صفات بھی ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اور اپنی اس صفت کا تھوڑا سا حصہ اپنے بندوں کو دیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اللہ کے بعد علم کی صفت اگر پائی جاتی ہے تو وہ ہم انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور تفسیر پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوقات پر جو فضیلت ملی وہ اسی علم کی بنیاد پر۔ پہلے پارے کے شروع ہی میں یہ واقعہ تفصیل سے قرآن میں آیا ہے۔ یہ علم چونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے اپنی اس صفت کا تھوڑا سا حصہ ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اوصاف پیدا ہو جائیں جو حقیقت میں اللہ کا وصف ہے، اور اللہ جن اوصاف کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اب وہ اوصاف کیا ہے؟ چنانچہ جس کے اندر جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی اخلاق مند ہوتا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے چلنے کا انداز، بات چیت کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ ملنے کا انداز، اپنوں میں اور غیروں میں رہنے کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے انبیاء کرام، اور ان میں بھی خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے سارے جہان کے نبی، تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جن کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا ان کا اخلاق، ان کا کردار اتنا ہی اچھا ہوگا۔
ادب، سلیقہ، تہذیب ان کے اندر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے سلف صالحین نے یہ کہا ہے، مشہور جملہ ہے کہ ما فاز من فاز الا بالادب، اور اسی سے ملتا جلتا عربی سونگ اور اس کے اوپر کی جماعت کے بچوں نے پڑھا ہوگا تعلیم المتعلم میں، ما وصل من وصل الا بالحرمت۔ اسلاف سے جو منقول ہے، ما فاز من فاز الا بالادب وما سقط من سقط الا بسوء الادب۔ تعلیم المتعلم میں بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے، ما وصل من وصل الا بالحرمت وما سقط من سقط الا بترک الحرمت۔ دونوں جملے کا تقریباً ایک ہی مفہوم اور معنی ہے کہ کامیابی پر عام طور پر وہی پہنچ پاتا ہے، کامیابی اسی کو مل پاتی ہے جس کے اندر ادب ہو، سلیقہ ہو، تہذیب ہو، یعنی با ادب بن کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہو۔ اور جو بے ادب ہو جاتا ہے، ناہنجار ہو جاتا ہے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ہر میدان میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ فارسی میں غالباً اسی مفہوم کو ادا کیا گیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کے اندر جتنا ادب ہوگا وہ اتنا ہی خوش قسمت ہوگا، اور جو جتنا بے ادب ہوگا وہ اتنا ہی بد نصیب ہوگا۔ اب میرے اس جملے سے اور میری ان مختصر سی باتوں سے آپ نتیجہ نکال لیجئے، ہم اور آپ، یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں یہ سب باتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھیے یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ آج مسجد میں بیٹھے ہیں، وارثین نبی ہم اور آپ کہلاتے ہیں، مہمانان رسول سے دنیا ہم کو اور آپ کو جانتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور ہم ہی میں سے کوئی کس قدر بے ادبی کا اظہار کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے پیارے بچوں، یاد رکھو کہ اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، دنیا میں بھی دھتکارے جاؤ گے، اللہ کے یہاں بھی دھتکار دیے جاؤ گے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عبادت میں اس وقت کہیں فرشتوں سے زیادہ اونچا مقام تھا ان کا، لیکن اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، تو وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا اور جنت سے دھتکار دیا گیا۔ اور ہمارے اور آپ کے اندر اگر ادب اور سلیقہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ ہوا کرتی تھی۔ ایک رات کو وہ اپنی خالہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ چونکہ قضائے حاجت کے بعد وضو فرمانا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بغیر کہے ہوئے خود سے
وضو کا پانی لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے واپس آئے اور انہوں نے وضو کا پانی موجود پایا تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سینے سے لگایا اور مشہور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ چنانچہ آج دنیا ان کو رئیس المفسرین کے نام سے جانتی ہے۔ تفسیر میں سب سے مضبوط قول اگر مانا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اور تھوڑا آگے آؤ، میں نے غالباً کبھی دور حدیث میں سنایا تھا، واقعہ ایک ہے لیکن اس کو اپنی زندگی کے ہر موڑ کے ساتھ اور ہر میدان کے ساتھ آپ لوگ جوڑ لیجئے گا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا شراب خانہ یا یوں کہو کہ شراب کی بڑی دکان تھی۔ رات میں جب دکان بند ہو چکی تھی تو ایک سفید پوش یعنی بالکل سفید لباس میں ایک شخص دکان کے پاس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کیونکہ دکان بند ہو چکی تھی، اندر سے ایک شخص آیا اور بالکل لڑکھڑاتا ہوا، جیسے شراب پینے کے بعد نشے میں کوئی چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اب گرے گا تب گرے گا، گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کبھی گر بھی جاتا ہے۔ تو لڑکھڑاتا ہوا ایک شخص آیا اور منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ دکان بند ہو چکی ہے، سارے لڑکے جا چکے ہیں، آپ اس وقت واپس چلے جائیں، کل آپ آئیے گا، آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اس سفید پوش شخص نے ان سے کہا کہ مجھے بشر ابن حارث سے ملنا تھا، کیا میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو سامنے تھا شراب کے نشے میں بالکل دھت، اس نے کہا کہ بشر بن حارث تو لوگ مجھ کو ہی کہتے ہیں، میں ہی بشر ابن حارث ہوں۔ تو اس سفید پوش شخص نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس طرح سے اور ان کی ہتھیلی کو چوما، بوسہ دیا اور کہا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے، غور سے سننا میرے پیارے بچوں، میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا سلام پہنچاؤں۔ شرابی ہے، نشے کی حالت میں ہے اور نشے میں بالکل چور ہے۔ غیب سے آنے والا سفید پوش وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور پھر یہ کہا کہ اللہ نے مجھے آپ سے یہ کہنے کے لیے کہا ہے کہ اے بشر، جس طرح تم نے میرے نام کی عزت کی، میں ہمیشہ جس طرح تم نے میرے نام کی عزت کی، میری جانب سے ہمیشہ تم کو اسی طرح عزت ملتی رہے گی۔ یہ آنے والا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ کہہ لو، کوئی انسان کہہ لو، جو بھی ہو، لیکن وہ اللہ کی طرف سے اتنا عظیم پیغام سنا رہا ہے، اور کس کو سنا رہا ہے؟ جو شراب کے نشے میں چور ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بیان کی کہ اصل میں وہ خود کہتے ہیں بشر ابن حارث کہ ایک دن میں شراب پی کر اور کہیں جا رہا تھا، نشے میں چور تھا، جاتے ہوئے ایک جگہ پر جو گندی جگہ تھی وہاں کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، کاغذ کے اس ٹکڑے پر
لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر ابن حارث انہوں نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور دل سے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ جگہ تو بشر کے لیے ہے، یہ گندی جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ گندی جگہ تو بشر کے لیے ہے، مجھ جیسے گندے انسان کے لیے ہے، اے اللہ یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ دل سے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ کے یہاں ڈائریکٹ عرش پر پہنچا اور اللہ کو ایسا پیارا لگا کہ اس ایک جملے کی برکت سے اللہ نے بشر ابن حارث کی زندگی کو بدل دیا اور وہ بعد میں چل کر بشر ابن حارث نہیں بلکہ بشر حافی سے مشہور ہوئے، جو اپنے زمانے میں سلطان الاولیاء تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ جس اللہ کو احمد ابن حنبل مانتا ہے، غور سے سننا یہ جملہ، جس اللہ کو احمد ابن حنبل مانتا ہے، بشر حافی اس اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ کی پہچان بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف کس بنیاد پر؟ ادب کی بنیاد پر۔ ابھی ہفتہ 10 روز پہلے ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے دورے کے بچوں نے پڑھا بھی کہ ایک بڑے محدث گزرے ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ شاگردوں کے بیچ میں حدیث سنا رہے تھے۔ شاگردوں نے بلکہ درخواست کی کہ آپ مجھ کو حدیث سنائیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے میرے یہ استاذ کا لڑکا ہے، میرے استاذ کا لڑکا ہے، جب تک تم میرے استاذ زادے کی پیشانی کو بوسہ نہیں دو گے تم لوگ، تب تک میں حدیث نہیں سناؤں گا۔ ادب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، میں اسی کو بتلا کر اپنی بات ختم کر لوں۔ حضرت کا حکم تھا 10 منٹ، 17 منٹ ہو چکے ہیں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر بارش ہوئی اور لوگوں نے یا قدرتی طور پہ دو پہاڑ کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے جس کو وادی بھی بولا جاتا ہے، گھاٹی بھی بولتے ہیں، وہاں پانی جمع ہو گیا ہوگا، مدینے کے لوگ غسل کے لیے جا رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی غسل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ موقع تو کبھی کبھی وہاں لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مدینے کے جو گورنر تھے وہ بھی غسل کے ارادے سے نکل گئے۔ راستے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا حدثنی حدیثاً، بڑا اچھا موقع ہے، 2-4 حدیث مجھ کو سنا دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، یہ کیا مطلب ہے، میں غسل کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں اتنا بے ادب ہو گیا کہ میں اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی زبان سے دوسروں کو سناؤں، پڑھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ناراض ہو کر کہا کہ اللہ کے بندے، اگر میرا احترام نہیں کرنا تھا نہ کرتے، کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی باتوں کا تو احترام کرتے۔ غسل کے لیے جا رہے ہیں اور حدیث سناؤ۔ چنانچہ یہ شکایت قاضی وقت، حاکم وقت، جو مدینے کے قاضی تھے، ان کے پاس یہ شکایت پہنچی۔ گورنر کو بلایا گیا اور بطور سزا ان کو 40 کوڑے لگائے گئے، 40 کوڑے لگائے گئے۔ بعد والے دن یا اسی دن نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں موجود پاتے ہیں۔ اب گورنر نے کہا کہ حضرت یہ تو مسجد ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو حدیث سنانے کا بڑا اچھا موقع ہے،
اب تو آپ حدیث سنا دیجئے، اب تو آپ حدیث سنا دیجئے۔ تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں بلکہ مکمل 40 حدیث ان کو سنائی، 40 حدیث گورنر کو سنائی۔ گورنر نے کہا کہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث سننے کو ملے گی تو میں اور بھی زیادہ کوڑے کھا لیتا تاکہ مجھے اور زیادہ حدیث سننے کی سعادت نصیب ہوتی۔ میرے پیارے بچوں، میری تمام باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے اندر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عالم بنانا چاہتے ہیں، علم والا بنانا چاہتے ہیں، تو علم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کیجئے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے بے ادبی کی تو پھر علم سے محرومی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ آپ کو علم سے محروم کر دیا جائے، اور اگر علم آ بھی جائے تو علم کے نور سے اور علم کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ امتحان کا زمانہ قریب ہے، اب کہنے کے لیے کچھ نہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔